میں ہوں نگہت اسلم، اور آج کی ویڈیو میں آرین دور کے بارے میں اور ان کے لباس، خوراک اور مذہب کے بارے میں بات کی جائے گی۔ آرین، جن کا تعارف پہلے بیان کیا جا چکا ہے، عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آریہ نے 1700 کاف میم میں برصغیر پاک و ہند پر حملہ کر کے وادی سندھ کی تہذیب کو ختم کیا تھا، اور آریہ نے رگ وید تخلیق کیا 1200 سے لے کر 1000 کاف میم کے زمانے میں۔ آرین کے دو ادوار زیادہ اہم گنے جاتے ہیں۔ 1700 سے لے کر 1000 تک کا زمانہ، جس میں وہ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے وید تخلیق کیے، اور پھر ان کا دوسرا دور 1000 سے لے کر 500 قبل مسیح تک کا ہے، جس میں مہابھارت کی جنگ ہوئی اور رامائن لکھی گئی۔ آریہ جو لباس پہنتے تھے، رگ وید میں ان کے لباس کا بھی ذکر ہے۔ اس زمانے میں آریہ ایک کپڑا اندر پہنتے تھے جس کو ونی کہتے تھے، دوسرا کپڑا لبادہ تھا جس کو وہ پہنتے تھے۔ کپڑا بننے کے لیے بھیڑ کی اون استعمال کرتے تھے۔ کپڑوں پر زردوزی کا کام بھی کیا جاتا تھا، پھر اسے رنگوایا جاتا تھا۔ عورتیں دریاں، مالائیں، پونچیاں، جوشن پہن کر اپنی زیبائش کرتی تھیں۔ بالوں میں تیل ڈال کر کنگھی کی جاتی تھی۔ عورتیں پٹیاں کرتی تھیں اور چوٹیاں بھی کرتی تھیں۔ مرد بالوں کی کنڈلی سر پر رکھتے تھے۔ داڑھی رکھی بھی جاتی تھی اور کبھی داڑھی مونڈنے کا بھی رواج عام تھا۔ مرد عام طور پر لمبے بال رکھتے تھے۔ آرین سماج گوشت اور سبزی دونوں قسم کی غذا استعمال کرتا تھا۔ بھیڑ بکری کا گوشت کھایا جاتا، لیکن گائے ذبح کرنا جائز نہیں تھا۔ دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء ان کی خاص خوراک تھی۔ اناج کو پیس کر آٹا بنایا جاتا اور پھر اس میں گھی دودھ ملا کر روٹی بنائی جاتی تھی۔ رگ ویدی خوراک میں پھل، سبزیاں، گوشت شامل ہوتا تھا۔ خوراک کے ساتھ ساتھ کچھ مشروب بھی پیے جاتے تھے، اور ان میں سوم رس سب سے پسندیدہ تھا۔ شراب کا استعمال بھی کیا جاتا تھا، لیکن مذہبی شخصیات اس کو ناپسند کرتی تھیں۔ آرین تفریح اور کھیل کے بھی شوقین تھے۔ ان کی زندگیوں میں رنگ اور کیف و سرور کی خاص اہمیت تھی۔ ناچ گانا ہر خوشی کے موقع پر ہوتا تھا۔ آلات موسیقی میں ڈھول، ستار اور بانسری کا استعمال کیا جاتا۔ رقص کے ساتھ ساتھ گانے بھی گائے جاتے تھے۔ گھڑ دوڑ اور رتھوں کی دوڑ بھی کروائی جاتی۔ جوا بھی کھیلا جاتا تھا، جو پانسے کے ذریعے کھیلا جاتا۔ جوا بہت بڑی لعنت تھی اور لوگ جوے میں سب کچھ ہار جایا کرتے تھے۔ رگ وید میں بہت سے دیوتاؤں کا ذکر ہے۔ رگ وید بہت ہی سادہ مذہب تھا۔ رگ وید کی تمام مناجاتیں رشیوں نے صدیوں میں تحریر کی تھی۔ تمام مناجاتیں مختلف قبیلوں کے دیوتاؤں کی نمائندگی کرتی تھی۔ بیشتر چیزوں سے وہ عقیدت رکھتے تھے جو قدرتی طاقتوں کے مادی جسم ہیں۔ ارضی دیوتا جیسے پرتھوی، سوم، اگنی، فضائی دیوتا جیسے اندر، وایو، سماوی دیوتا جیسے ورن، سوریہ، سوتری، وشنو، ان سب دیوتوں میں سے ورن سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ بہت سی مناجاتوں میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔
वो आसमान का देवता है जो निज़ाम कायनात और ज़ाब्ता अखलाक का मज़हर है। इसके बाद इंद्र का शुमार होता था जो गरज और चमक का देवता है। इसका रोबो जलाल ही इसका ख़ास वसफ़ है। इंद्र की ख़ास बात ये थी कि वो बारिश बरसाकर ज़मीन की खुश्की को दूर करता था। ज़मीन में बारिशों की वजह से हरियाली आती थी। ऋग्वेद के देवताओं की अहमियत मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ रही। ऋग्वेद में मुजर्रद देवता भी पाए जाते हैं जैसे सरदा, मीनू, और देवियों में अशास बहुत अहमियत की हामिल थी। इन सब देवताओं की पूजा की जाती थी, इनको खुश करने के लिए कुर्बानी की जाती थी, चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, और आखिर में सब शुरा इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सब के सब देवता एक ही ज़ात हैं जो ब्रह्मा की है।